بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسانی زندگی نشیب و فراز کا نام ہے۔ انسانی معاشرے میں سماجی اور معاشی سطح پر ناانصافیاں عروج پر ہیں۔ معاشی اونچ نیچ نے معاشرے کے توازن میں بری طرح بگاڑ پیدا کر دیا ہے۔ معاشی ناہمواریوں نے سماجی اونچ نیچ کا طوفان کھڑا کیا ہوا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ سماجی اور معاشی رویوں کی بدولت معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ حکمران اشرافیہ نے اقتدار کی غلام گردشوں کو ہی صرف اپنا مسکن بنا رکھا ہے، اور عوام ہیں کہ اس طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہیں کہ جیسے ان سے بیکار لی جا رہی ہو، اور وہ پاکستانی قومیت کے حامل نہ ہوں بلکہ کسی دشمن ملک سے آئے ہوئے جنگی قیدی ہو۔ پاکستان کا عدالتی نظام اسی طرح کے نتائج دے رہا ہے جس طرح کے کردار اور فہم و فراست کے حامل ہمارے حکمران ہیں یا اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے منتخب نمائندے ہیں۔ یہ منتخب نمائندے وہ ہیں جو الیکٹیبلز ہیں، جن سے ہر عمر، ہر سیاسی پارٹی اور ملٹری اور سول اسٹیبلشمنٹ پیار کرتی ہے۔ اس حکمران اشرافیہ نے اپنی اپنی باریاں لگائی ہوئی ہیں اور عوام کو تختہ مشق بنا رکھا۔ دین اسلام کے طلوع سے پہلے کے معاشرے کی طرح معاشی، سماجی، عمرانی انصاف کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں۔ جس نام نہاد مہذب دنیا میں آج کل ہم رہ رہے ہیں، اس دنیا کو سوشل میڈیا نے گلوبل ولیج بنا رکھا ہے، اور ہمارے ملک کی عدالتوں کی کارکردگی دنیا کے 130 ممالک میں سے 126 نمبر پر رہی، یعنی کہ ہم 130 میں سے 126ویں نمبر پر ہے۔ یہ قرآن کی حامل قوم اور ایک نظریاتی مملکت مدینہ ثانی ریاست کا یہ حال ہے۔ جب عدالتیں درست طور پر کام نہ کر رہی ہوں، جب معاشی اور سماجی ناانصافیاں عروج پر ہوں، جب مہنگائی کا طوفان ہو، تو اس طرح کے حالات میں دوستو حکمران خود تو بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہوں اور ان کی پراپرٹیز لندن، امریکہ اور یورپ میں ہوں، اور عوام الناس کو نوچنے کے لیے یہ عدالتی نظام، یہ حکومتی ادارے دن رات خدمات انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ غریب تر اور امیر تر ہوتا گیا۔ جمہوریت کے نام پر نام نہاد اسلام کو سندوں اور نام نہاد لبرلز نے عوام کو نفسیاتی مریض بنا رکھا چھوڑا۔ عوام کو بھیڑ بکری سمجھنے والی حکمران اشرافیہ نے پاکستان کو ایک ایسا ملک بنا چھوڑا ہے جہاں عدالتیں، حکومتی ادارے کرپشن کی اماجگاہ بنے ہوئے۔ وڈیرا شاہی سرمایہ داری نے عوام کو سانس تک لینے سے محروم کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے۔ ہماری جو ہے وہ ملاقات طے تھی آئی جی رہا جات محترم جناب رضا شاہ بیگ صاحب سے، تو ہم ایک وفد کی صورت میں ان کے ساتھ ملے۔ انہوں نے بہت بھرپور طریقے سے ہمیں بریف کیا اور بتایا کہ جناب کس طریقے سے اس کو ڈیجیٹلائز کیا گیا، سیٹلائز سسٹم کیا گیا ہے، اور پنجاب کی جتنی بھی جیلیں ہیں 40، 41، 42، اس پہ سے 26 جیلوں میں اب تک بالکل اسی طرح سیف سٹی کی طرح کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ وہاں کا کنٹرول روم کا بھی ہم نے معائنہ کیا، دیکھا اس کو، وہاں سے آگاہی حاصل کی، وہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ آپ لاہور میں بیٹھ کر ملتان کی جیل کے مختلف جو حصے ہیں اس کا براہ راست جو ہے وہ یہاں پر مانیٹر اس کا آپ ہو رہا ہے۔ یہاں بیٹھ کر آپ میں نے باوردین گئی جیل کو، یہاں بیٹھ کر آپ جو ہے وہ ملتان کی جیل، جیلت کی جیل، پنڈی کی جیل کو دیکھ سکتے ہیں، اور ظاہر کیمرے کی آنکھ سے کانشیسنس تو پیدا ہوتی ہے۔ باقی اس کے ریزلٹس کیا آئیں گے یا آ رہے ہیں، یا سیف سٹی کے
جو کیمرے لگے تھے اس کے کیا رزلٹس نکلے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ایک بات ہے کہ مرزا صاحب جو ہیں آئی جی صاحب، انہوں نے جس انداز میں بریف کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ یہ سول سروس کے نہیں ہیں، یہ اپنے ہی محکمے کے ہیں، بھرتی ہوئے تھے ایز اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ، بھرتی ہوں گے، اس کے بعد یہ پروموشن کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہیں، اپنے محکمے کی ایک ایک رمز کو جانتے ہیں، امپلائیز کے مسائل کو بھی جانتے ہیں اور قیدیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں سے بھی آشنا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے دوست محمد ناصر اقبال خان جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے، انہوں نے اس ملاقات کا ارینج کیا اور ہمارے دوست بکلا دوست ساتھی دوست بھی اس وقت میں شامل تھے. ان سے بڑے جو ہے وہ تیز تک قسم کے مشکل سوال بھی کیے گئے اور انہیں ہر سوال کا خندہ بشانی سے جواب دیا، بلکہ وہ کہتے ہیں بل کا بات کا ہی یوں. اس میٹنگ میں انہوں نے جس طرح ہمیں آگاہی دی، مجھے کافی حد تک حوصلہ ملا کہ ابھی مایوس ہونے کی ضرورت. مایوس تو خیر مسلمان ہوتا ہی نہیں، نہ ہی سے ہونا چاہیے. اگر مایوس ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے رب کو رب نہیں مانا. تو میں وہاں پر سپرنٹینڈنٹ جیل انچارج جو تھے انہوں نے ہمیں ان کے کنٹرول روم دکھایا، میڈیا جو سینٹر تھا وہ جہاں بھی یہ کال ریسیو کرتے ہیں نا، پریڈ سینٹر بنا ہوا ہے ایمرجنسی، اور وہ دکھایا، اور یہ جو کیمریز لگا کر پنجاب بھر کی جیلوں کو پک کیا گیا یہ دکھایا. مرزا صاحب نے، میں نے جیسے کہا کیونکہ ان کی گردن میں سریا نہیں تھا، یہ ایک بڑے پروفیشنل آفیسر ہے، کیونکہ اسی ڈپارٹمنٹ سے پروموٹ ہو کر اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بنے، اس لیے یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ان سے مل کر کہ یہ بالکل پاکستان میڈ قسم کے جو ہے نا وہ آفیسر ہے. اور اس لیے کیونکہ جو سی وقت سی ایس پی آفیسر ہوتا ہے وہ مختلف محکموں سے آتا ہے اور مختلف محکموں میں گھومتا گھماتا چلا جاتا ہے، اس کو اس ڈپارٹمنٹ کے جو روح ہوتی ہے، اس کی تھیم ہوتی ہے، اس کے حوالے سے اسے آگاہی نہیں ہوتی، وہ بس اپنا پیریڈ گزارنے آتا ہے، 2-3 سال اب چلا جاتا ہے. لیکن ان کی جتنی گرپ میں نے دیکھی ہے، اور یہ کافی تقریباً 3-4 سال سے لاہور میں اپنے آفس میں آئی جی پنجاب جیل خانہ جات کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، تو کمپلینٹس آتی ہیں. انہوں نے کہا جی ظاہر میں 100% تو نہیں کوئی چیز ہو سکتی، لیکن جو بھی کمپلینٹس آتی ہیں اس کا بھی ہم ادراک رکھتے ہیں، اس کا مداوع بھی کرتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ سے معاملات کو صحیح کہیں. ان کی پھر جو ہے وہ ریکمنڈیشن پر سپرنٹینڈنٹ جیل نور صاحب ہیں، ان سے ہم ملاقات کے لیے جیل کے اندر پہنچے. انہوں نے بھی ہمیں بڑی تفصیل کے ساتھ بریف کیا، اور جیل کا پھر ہم نے دورہ کیا. جیل کے ہم کچن میں گئے، جیل کا کھانا بھی ہم نے کھایا جو قیدیوں کے لیے بنا ہوا تھا. روٹی اس دن دال دوپہر کے وقت تھی، شام کو کچن میں جو ہے وہ مرغے کے گوشت کی تیاری ہو رہی تھی، وہ بھی ہم نے دیکھا. بہت صاف ماحول تھا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ اتنا صاف ستھرا ماحول کہیں نہیں میں نے دیکھا. ہوٹلوں میں تو بالکل نہیں نہ ہوتا، کیونکہ ہوٹل کی بیک سائڈ پر جو کچن بنے ہوتے ہیں اس کا ہمیں آگاہی ہو چکی ہے، فوڈ اتھارٹی کی جس طرح چھاپے مارے ہو دیکھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مسجد، اس کے ساتھ ساتھ ان کا ہاسپٹل دیکھا ہے، انتہائی صاف ستھرا. اور پھر ہم بچوں کی جیل جن میں گئے جہاں بچے کہتی تھے، میں نے کوئی 10-12 بچوں سے فرداً گفتگو کی. ایک بچے سے پوچھا کہ تم کس جرم میں آئے، تو اس نے کہا جی میں نے 302 کے جرم میں آؤں. قتل کہیں اور کسی اور نے کیا تھا، میرا نام ویسے ڈال دیا گیا کہ ہماری برادری کی دوسری برادری کے ساتھ دشمنی ہے. 12 سال کا بچہ ہوگا. ایک بچے سے پوچھا تو اس نے کہا جی میں ڈکیتی میں آیا ہوں. میں نے کہا تم نے ڈکیتی کی؟ کہتا ہاں جی میں نے کی تھی لیکن فوراً ہی پکڑا گیا. ایک لڑکے سے میں نے کویسچن کیا بھائی تو کیوں آئے، اس نے کہا جی میں موٹر سائیکل میں میرے دوست کے ساتھ موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، وہ موٹر سائیکل جو چلا رہا تھا وہ چوری کا تھا، وہ پکڑا گیا تھا، مجھے بھی رکھ لیا گیا. اسی طرح ان بچوں کو دیکھ کر یقین جانیے گا، کافی سارے بچے تھے وہاں پر، ان کا بڑا صاف ستھرا کمرے تھے وہاں پر، وہ ان کے بستر لگے ہوئے تھے، اور ساتھ اس وقت تو کھانے کا ٹائم تھا، وہ کھانا کھا رہے تھے، اور ساتھ ان کا سکول بنا ہوا ہے. اور بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ یونیورسٹیز کے جو
स्टूडेंट्स हैं, इंटर्नशिप करने वाले साइकोलॉजिस्ट जो है, साइकोलॉजी के लोग वहाँ पर आकर बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ा रहे थे, मैंने देखा। तो बड़ा अच्छा लगा कि यार चलो हमारे सामने जो कॉन्सेप्ट है कि जेल के अंदर बड़ा जुल्म होता है, तो वो बात ठीक है कि अमीर आदमी को प्रोटोकॉल मिलता है, लेकिन अमीर आदमी ने तो जाना होता है एहतसाब अदालतों में, वो अरबों रुपए खा के आता है, उसको उस हिसाब से ट्रीटमेंट मिलती है। ये जेलें तो आम लोगों के लिए कोई चोरी चकारी वाला या कत्ल वाले केस में आया हुआ है। तो मैं जो बात करना चाहता हूँ, सफाई भी बड़ी थी, बेहतरीन माहौल था, ह्यूमनली जो पॉसिबल था वो बहुत अच्छा था। मुखय्यर ज़रात ने भी वहाँ पर काफ़ी एकोमोडेट किया हुआ है। वहाँ पर एक बात ये सामने है कि इनको मज़लूम समझना शुरू हो जाता है। पहले जब वो जुर्म करता कहते इसे पकड़ो, जब इसे पकड़ कर हम जेल में डालते हैं तो कहते हैं वो कि ये कैदी बेचारा मज़लूम है, इसको रिहा करो। मुखय्यर ज़रात आकर उनके पैसे देकर वो थी जो होती हैं जुर्माने उसको रिहा करवाते। सारी बातें ठीक थी जो कल डिस्कशन में हुई। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बात बताना चाहता हूँ कि मैंने जितने भी कैदियों को देखा, मिला, क्योंकि ये एहतसाब नए बनों की तो जेल के लोग यहाँ पर नहीं थे जिनसे हम मुलाकात हमारी एक्सेस थी। गरीब लोग, आम लोग, उनकी शक्लों से लग रहा था कि ये इंतहाई गरीब फैमिलियाँ से। मुझे वहाँ पर कोई पोश एरिए के लोग बच्चा वहाँ नज़र नहीं आया। जितने भी बच्चे क्राइम से थे जो नालकोट जेल में, सब बच्चे थे, गरीबों के बच्चे, बुरे हाल उनके की शक्लें बता रही थी, उनकी सेहत बता रही थी। वजह क्या है? गुर्बत, माशी नामवारी। जब गरीब के लिए मेयार और है, अमीर के लिए और है। इसी डिस्क्रिमिनेशन को तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म किया था। इसी खुशहाली के लिए और जस्टिस के लिए, सोशल जस्टिस के लिए तो कायदे आज़म ने ये मुल्क हासिल किया था। लेकिन इस मुल्क के नाम नहाद मुल्लाओं ने, नाम नहाद डब्बा पीरों ने इस मुल्क के लोगों के अंदर जो है वो सही इस्लाम आने ही दिया। इनको ऐसी-ऐसी चीज़ों में डाल रखा है कि ये सही मुसलमान बने ही ना। ऊपर से फिर वो यही डब्बा पी, यही मुल्ला, अच्छे लोग भी हैं, उलमा में अच्छे पीर भी होंगे, लेकिन यही लोग जो हैं ये इस माशरे की सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं कि मज़हब का सहारा देकर इनको सुलाया हुआ है। वरना जो जुल्म इस वक्त पाकिस्तान की अवाम के साथ इस हुक्मरान अशराफिया ने समाजी, माशी तौर पर, इमरानी तौर पर किया हुआ है, इस जुल्म का बदला लेने के लिए अवाम जो है दरुड़ खड़ी हो, तो ये हुक्मरान अशराफिया जो है इसको भागने का मौका ना मिले। लेकिन हम देखते हैं कि जॉब्स मिलती हैं सिफारिश पर। फैक्ट्रियों में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो लेबर है जिसने उस चीज़ को बनाकर उनको मुनाफा देना है, वो बेचारे मज़दूर जो है वो रोटी पूरी करने से आजिज़ हैं। ये हालात जो है वो सामने हैं। मैं जो बात करना चाहता था कि वो खाना भी उनको ठीक मिल रहा है वहाँ पर, ज़ाहिर है मुखय्यर ज़रात भी दे रहे हैं, गवर्नमेंट का बजट भी है, सब कुछ चल रहा है। जिस तरह हमारे प्रॉपर्टी के बड़े टॉन रियाज साहब जो हैं वो बड़े दस्तरखान चला रहे हैं, बड़े हॉस्पिटल चला रहे हैं, बड़े वेलफेयर का काम था। जहाँ वो अरबों खरबों पे कमा रहे हैं वहाँ उसका 5% अगर चैरिटी में दे देते हैं, तो ये तो इस तरह के बिजनेसमैन, सरमायादार, सियासतदान जो है वो अपने आप को अपना फेस सेविंग के लिए ये करते ही हैं, और ये हमारे सामने है सारा कुछ। इसलिए इस सारी कल की जो 4.5 घंटे का हमारा विजिट था जेल का, जी अपना आईजी जेल खाना जहाज से मुलाकात, जेल में जनाब जेलर साहब से मुलाकात, और वहाँ पर फिर हमने अपनी खिदमात कानूनी हवाले से और लेक्चर्स के हवाले से कि आपके एम्प्लॉइज़ को भी और यहाँ जो कहती हैं उनके लिए लेक्चर्स के लिए भी हमने कुछ सिलसिला शुरू करने की बात की। मतलब ये है कि ये जेलों तक पहुँचे क्यों हैं? उसका ज़िम्मेदार ये हुक्मरान तबका है, जो ना माशी नामहारियाँ जो है इनके लिए पैदा की गई हैं, जिसकी वजह से मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। समाज दुश्मन अनासर भी फिर ऐसे लोगों से फ़ायदा उठाते हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है। एक तरफ वो देखते हैं कि लोगों के पास बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, बड़े-बड़े जनाब घर बनाए हुए हैं, डीएचए बने हुए हैं, बैरियर टाउन बने हैं, बड़ी सोसाइटियों में लोग रह रहे हैं। दूसरी तरफ एक कमरे के घर में जनाब ना 15-15 जो है अफ़राद ज़िंदगी गुज़ारने पे मजबूर हैं, और उनके पास फिर एक टाइम का खाना होता है, एक टाइम का नहीं होता। तो फिर वो क्या होगा? उनकी इंस्टिगेशन इसी तरफ होगी ना कि वो चोरी करें, किसी को रास्ते में लूट लें, किसी का मोबाइल छीन लें, जड़ का इलाज करें, रोज़गार दें,
اس کے لیے اسلامی فلاحی ریاست کا لفظ جو ہمارے حکمران بولتے ہیں وہ کتابوں کی حد تک نہ ہو، اس کی امپلیمنٹیشن ہو۔ اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر شخص کو اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا ہوگا اور اپنے طور پر کام کرنا ہوگا۔ ان حکمرانوں سے، ان ملاؤں سے، ان ڈبہ پیروں سے، ان نام نہاد سیاستدانوں سے، اور یہ جو حکمران اشرافیہ کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں، ان سب سے کوئی امید نہیں ہے۔ پاکستان کی عدالتی نظام کا بیڑا غرق ہوا ویر سال ہا سال کے اس سکتے ہیں۔ برحال اوورآل وہاں جو ضروریات، ذمہ داریاں، جو چیزیں تھیں وہ ساری پوری ہو رہی تھی جیل کے اندر، ہمیں بہت بہتر لگا۔ باقی ریگولرٹیز ہوں گی، اب وہ میرا تو صرف ہمارا تو ایک اپنا پرسیپشن تھا، ہم دیکھنے گئے تھے، لیکن یہ کہ وہاں جیل تک جو لوگ پہنچے ہیں وہ کیوں پہنچے؟ کرمنالوجی کی ریسرچ کے حوالے سے میرا ایک آرٹیکل ہے کہ کرائم ہوتا کیوں ہے، کرائم کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، ان کا معاشی گیپ جو ہے نا، ہیو اینڈ ہیو ناٹس کا وہ ہے، معاشی گیپ بعد میں پھر سماجی گیپ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک کرے کہ اس ملک میں جو ہے وہ حالات بہتر ہوں، لوگوں کا معاشی معاملات ٹھیک ہوں، ان کا سماجی اور ایمانی رویوں میں پھر تبدیلی آئے گی انشاءاللہ۔ مایوس تو نہیں ہم، لیکن ہمیں اس حکمران اشرافیہ کے خلاف علم بلند کرنا ہوگا۔ واعظوں کے روپ میں چھپے مداریوں سنو، باغ باغ کے بھیس میں چھپے شکاریوں سنو، تمہارے کار پرفسوں کی آخری یہ شام ہے، خدا کی سرزمین پر خدا کا راج ہو، نہ کوئی حکمراں ہو نہ صاحب خراج ہو، تبھی جو تیرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا، خدا گواہ ہاتھ سے تیرا خدا کیا، محبتوں کی بس میں محبتوں کی بات کا، تو شہد شہد حلاوتوں کی بات کا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔